مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بغیر اپنے ولی کے چھپ کر نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح جائز ہے، جبکہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتی تو بڑے آرام سے کر سکتی تھی، لیکن ضد سے یہ نکاح کرتی ہے۔ نکاح کورٹ میں ہوتا ہے اور قاضی نکاح پڑھاتا ہے۔ نکاح کے وقت وہاں موجود دو لڑکی کی سہیلیاں اور ایک وکیل جنہوں نے گواہوں کے کالم میں سائن کرنا تھا وہ سائن نہیں کرتے، جبکہ وہاں دو اجنبی حضرات کے سائن ہیں جو کہ نکاح کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو، کوئی شریف زادی اور خصوصاً ہماری مشرقی روایات کے مطابق کوئی لڑکی شریف زادی اگر ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کورٹ کچہریوں میں جا کر اپنی مرضی سے نکاح کرتی پھرے، بلکہ اس کو شریعت کا حکم بھی یہ ہے، ہماری مشرقی روایات بھی یہ ہیں، غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہ، شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نکاح کا اقدام والدین اور گھر کے خاندان اور بزرگوں کے اعتماد کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ لہذا والد کو نکاح کرانا چاہیے، گھر میں کرنا چاہیے، اور لڑکا مسجد کے اندر ہو تو زیادہ بہتر طریقہ ہے، یا کم از کم گھر کے اندر ہو، اپنے گھر کے کسی ہال کے اندر ہو، یا فرض کرو شادی ہال کے اندر بھی کیا جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کے اعتماد کے ساتھ اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کی نگرانی کے اندر یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر جس لڑکی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے تو یہ تو سوال کے اندر ہے کہ وہ اپنے والدین کو آرام سے راضی کر سکتی ہے، تو پھر کون سی ضد، کس بات کی ضد؟ انتہائی غلط اور بالکل بھیانک اور بالکل نامناسب طریقہ کار ہے جو طریقہ کار اس سوال کے اندر لکھا گیا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، لڑکی اپنی مرضی سے جا کر کے نکاح کرے، تو دیکھیں صاف اور واضح اصول سمجھ لیں۔ اگر کوئی عاقلہ بالغہ لڑکی ہے وہ اپنے کفو کے اندر نکاح کرتی ہے، والد کی رضامندی، والد کی اجازت کے بغیر اپنے کفو سے مراد ہے اپنے ہم پلہ، اپنے برابر کے کسی لڑکے کے ساتھ جا کر کے نکاح کرتی ہے، تو اگرچہ یہ معیوب طریقہ کار ہے، گناہ بھی اس میں ہوگا، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ اپنے برابر ہم پلہ اور اپنے کفو میں نکاح کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ برابر کے کسی لڑکے سے نکاح نہیں کرتی تو پھر یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح شرعاً نہیں ہوا، اور اگر وہ اس طرح سے کر کے چلی گئی ہے تو یہ ناجائز ہے، بدکاری ہے، نکاح نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ سائن بعد میں کچھ اور لوگوں نے کیا، تو دیکھیں سائن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح کے وقت میں دو مرد گواہوں کا موجود ہونا یہ ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہوں نکاح کے وقت میں۔ اب وہ چاہے کوئی اور بھی موجود ہو، جنہوں نے سائن کیا وہ نہیں کوئی اور ہیں، تب بھی نکاح درست ہو جائے گا۔ عبید الرحمن صاحب نے انڈیا سے پوچھا کیا شیئر ڈیلیوری سے پہلے صرف زمان کے منتقل ہونے پر شیئر بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں بیچ سکتے ہیں، لیکن ڈیلیوری سے پہلے زمان منتقل نہیں ہوتا نا، سی ڈی سی میں جب تک اندراج نہیں ہوتا، ڈیلیوری آرڈر آپ کو نہ ملے، زمان کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ رسک ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں فتاوی عثمانی کی 3 جلد کے اندر پورے کا پورا ایک تفصیلی فتویٰ موجود ہے کہ ڈے ٹریڈنگ جائز ہے یا نہیں، فیوچر سیل جائز ہے یا نہیں، اور ڈیلیوری آرڈر سے پہلے آگے بیچ سکتے ہیں نہیں۔ تفصیل کے لیے آپ اس کا نماز کے رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور لاسٹ میں سلام پھیرنے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ کہیں؟ دیکھیں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم یہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے تحیات کے اندر، وہ تو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہوگا، ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا۔